من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو آپ دن کے 5 وقت کی نمازوں کی ہر رکعت میں ضرور پڑھتے ہیں. اور اس سورۃ الفاتحہ میں آپ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا یا ہمیں سیدھے رستے پر چلا. اب سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو مصحف کی ترتیب آتی ہے اس میں سورۃ البقرہ سے پھر یہ مصحف شروع ہو جاتا ہے اور سورۃ الناس تک چلتا ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھے رستے پر چلا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کرتے ہوئے، ہم پہ رحم کرتے ہوئے، ہم پر اپنا فضل کرتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کی شکل میں وہ سیدھا رستہ دکھا دیا. ویسے بھی آگے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب مزید تفصیل سے ملتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے. تو اب چند باتوں کو ذرا جوڑ لیں ساتھ کہ مجھے سیدھا رستہ چاہیے. اس کے لیے میں نے اپنے رب سے دعا کی اور میرے رب نے قرآن جو ہے وہ سیدھے رستے کے طور پر میرے سامنے کر دیا. لیکن اس قرآن، اس سیدھے رستے پر آپ کو ایک کردار جو ہے وہ ضرور ملے گا، اور وہ کردار کس کا کردار ہے؟ وہ شیطان کا کردار ہے. اور یہ بھی ہمیں قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس شیطان کو یعنی ابلیس کو وہاں سے نکالا، اس نے مہلت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی. لیکن جاتے جاتے جو وہ چیلنج کر کے گیا اللہ تعالیٰ کو، بڑے خوبصورت الفاظ ہے قرآن مجید کے، قال فبما اغویتنی، کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ لا اقعدن لہم صراطک المستقیم. اب یہاں پر دیکھیں الفاظ وہی آ رہے ہیں، صراطک المستقیم. ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا چیلنج کیا کہ لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ضرور بالضرور، یہ جو میں زور دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ زور کیوں میں اتنا ان الفاظ میں پیدا کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ گرامر آپ کو یہ بتائے گی. تو بہرحال میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے رستے پر، یعنی میں بھی انہیں گمراہ کر کے رہوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پہ حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے،
وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ان کی دائیں جانب سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کی بائیں جانب سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اب اس کو بھی ساتھ جوڑ لیجئے، ہمیں سیدھا رستہ چاہیے تاکہ سیدھے رستے پر چل کر ہم کامیابی یعنی اللہ کی رضا یعنی جنت حاصل کر سکیں، اور وہ سیدھا رستہ ہمارے سامنے کس شکل میں موجود ہے؟ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، اور اس سیدھے رستے پر ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کون موجود ہے؟ شیطان۔ اب دیکھیں وہ جو اس کا چیلنج ہے کہ میں ضرور بھی ضرور ان پہ حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں جانب سے، ان کی بائیں جانب سے۔ ذرا غور کریں اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہیں اس نے اس سیدھے رستے کی طرف آنے سے ہی روک رکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں؟ جو ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے دور ہے، تو کتنی بڑی تعداد ہے دیکھ لیں۔ پھر جو اس پر ایمان رکھتے بھی ہیں ان میں سے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تعداد مزید کم ہو جائے گی۔ پھر جو اس قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کلام کو، اللہ کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں؟ تعداد اور کم ہو گئی۔ پھر وہ جو سمجھ سکتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ تعداد مزید کم ہو گئی۔ اور پھر جو عمل بھی کرتے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں کہ خود تو عمل کر رہے ہیں لیکن کیا وہ اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اب یہ دیکھیں کسی نہ کسی طریقے سے اس نے وہ جو چیلنج کیا تھا وہ اس میں کس درجے کامیاب جا رہا ہے یہ آپ خود اندازہ لگائیں گے۔ یعنی کبھی وہ سامنے سے آئے گا، آپ کو روکے گا کہ کدھر جا رہے ہو۔ اب یہ کلاس جو ہماری شروع ہوئی ہے یہ کس مقصد کے لیے شروع ہوئی ہے؟ کہ ہم اللہ کے کلام کو ڈائریکٹلی سمجھ سکیں، اور اس کو ڈائریکٹلی سمجھنے کے لیے ہم اس کی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اصل مقصد ہمارا قرآن مجید کو سمجھنا ہی ہے، تو اس حوالے سے سامنے سے آ کے آپ کو وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو۔ آپ اس کا اگر دعویٰ وہاں پر غلط کرتے ہیں، اس سے آپ اسے فیس کرتے ہیں، تو پھر پیچھے سے آ جائے گا اور آپ کو پیچھے سے کوئی نہ کوئی کام یاد دلا دے گا کہ ابھی تو یہ بھی کام پڑا ہے، ابھی تو یہ بھی کام کرنا ہے۔ اگر آپ اس کا دعویٰ پیچھے سے بھی غلط کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اختیار تو ہے نہیں کہ وہ آپ کو ہاتھ سے یا طاقت سے روک سکے، وسوسہ اندازی کرنی ہے اس نے، وہ دائیں طرف سے آئے گا۔ دائیں طرف سے کیسے آئے گا؟ نیک سائڈ، کہ یار اور بھی تو کام کرتے ہو، نماز پڑھ لیتے ہو نا، بس کافی ہے، ذکر اذکار بھی کر لیتے ہو، تسبیحات کرتے رہو۔ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کوئی لازمی ہے؟ اگر آپ اس کا دعویٰ یہاں سے بھی غلط کرتے ہیں تو بائیں طرف سے آ جائے گا۔ کون پڑھا رہا ہے؟ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ کہیں تمہیں گمراہ ہی نہ کر دیں۔ غرض ہے کہ وہ آپ کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی عطا کر دیا ہے کہ اس کے وسوسوں سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کر کے پھر آپ کی وساطت سے ہم سب کو یہ حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ لہذا حل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے کی ہیں کہ ہم چونکہ اس سیدھے رستے پر چلنے کی کوشش کرنے لگے ہیں، اس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، دلچسپی اپنی ظاہر کر رہے ہیں، تو اب آپ
سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت جو ہے شیطان کو ہو رہی ہے، اور وہ آپ کو اب ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کرے گا، روکنے کی کوشش کرے گا، آپ کو یہاں پر آنے نہیں دے گا۔ اس کے لیے پھر ایک تو تعوذ، اللہ کی پناہ، اور پھر اللہ ہی سے دعا کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا سبق یقیناً آپ کو مشکل لگا ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے لیے ایک ایکسرسائز ہے، تو اس میں آپ بالکل، اگر آپ نے اس ایکسرسائز کو بڑی آسانی سے کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ جو سبق تھا وہ یہ تھا اسم کے حوالے سے کہ اسم کو ہم جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، گفتگو میں لانا چاہتے ہیں یا تحریر میں لانا چاہتے ہیں، تو اسم کے حوالے سے مجھے اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ مجھے اسم کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال عربی زبان میں جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مجھے اس اسم کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عدد کے اعتبار سے یہ واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے۔ مجھے اسم کے بارے میں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وسعت کے اعتبار سے اس اسم کا استعمال جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے، اور پھر مجھے اعراب کے حوالے سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسم کی کون سی اعرابی حالت ہے۔ جس طرح جنس نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں مذکر اور مؤنث 2 چیزیں آنی چاہیے، اور باقی باتیں سب چھوڑ دیں۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ان پہ فوکس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے سبق بہت آسان ہو جائے گا۔ جنس کی جب بھی بات ہوگی تو مذکر مؤنث بس، عدد کی جب بھی بات ہوگی واحد مثنی جمع بس، وسعت کی جب بھی بات ہوگی تو نکرہ اور معرفہ۔ اسی طرح جب بھی اعراب کی بات ہوگی تو ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں لانے کی بجائے آپ نے صرف ایک بات ذہن میں لانی ہے کہ اعراب سے مراد اسم کی 3 حالتیں ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ قرآن مجید میں جتنے بھی اسماء استعمال ہوئے وہ ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہی آپ کو ملیں گے، یا وہ حالت رفع میں ہوں گے، یا وہ حالت نصب میں ہوں گے، یا وہ حالت جر میں ہوں گے، چوتھی کوئی حالت نہیں ہوگی۔ اب وہ حالت رفع میں کیوں ہے، نصب میں کیوں ہے، جر میں کیوں ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ کوئی اسم جب حالت رفع میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو عربی زبان میں کیسے شو کیا جاتا ہے، جب وہ حالت نصب میں ہوتا ہے تو اسے کیسے شو کیا جاتا ہے، وہ جب حالت جر میں ہوتا ہے تو اسے کیسے شو کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کی پریکٹس جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید کریں گے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس اسم کو ہم نے حالت رفع میں اس طرح شو کرنا ہے، حالت نصب میں اس طرح شو کرنا ہے، حالت جر میں اس طرح شو کرنا ہے۔ کیونکہ ابھی دیکھیں آپ کے سامنے کیٹیگریز آئیں گی جنس کے حوالے سے، مذکر مؤنث، مذکر اسم کو کیسے شو کرنا ہے، مؤنث کو کیسے شو کرنا ہے، پھر واحد کو، مثنی کو، جمع کو کیسے شو کرنا ہے ان تینوں حالتوں میں، پھر معرفہ اور نکرہ کو کیسے شو کرنا ہے تینوں حالتوں میں۔ تو بنیادی چونکہ چیز ان 4 پہلوؤں میں اعراب کی ہے، اس لیے میں نے آپ کو اعراب پڑھایا سب سے پہلے، تاکہ یہ اعراب کا سبق جو ہے ہم اگلے 3 پہلو پڑھتے ہوئے اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلاتے رہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ اگر یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے تو اس کی 3 اعرابی حالتیں کیا ہیں، اگر یہ اسم واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے تو اس کی 3 اعرابی حالتیں کیا ہیں، اگر یہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے تو اس کی 3 اعرابی حالتیں کیا ہیں۔ اس لیے اعراب کو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اس میں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، بس سمجھیں کہ آج سے آپ کا جو ہے وہ مقابلہ شروع ہو چکا ہے، اور مقابلہ کس سے ہے؟ ظاہر بات ہے اسی کردار سے ہے، اور اس نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کو کہے کہ کس چکر میں پڑ گئے ہو، یہ اعراب، یہ رفع نصب جر اور یہ مذکر مؤنث، سیدھا سیدھا بس پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے چونکہ یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو ڈائریکٹلی سمجھنا ہے، اس لیے کہ ذہن میں رکھیے گا کہ ترجمہ کبھی بھی کسی زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ترجمے میں وہ مزہ ہی نہیں آتا جو ڈائریکٹلی آپ کسی بھی زبان کو لے لیں، آپ پنجابی بولتے ہیں، آپ کے ساتھ اردو میں بات کی جائے آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ پنجابی میں آپ بڑا
ایزی فیل کریں گے, اپنے پنجابی محاوروں کو انجوائے کریں گے. اسی طرح جو انگریزی بولنے والے ہیں انہیں اردو میں مزہ نہیں آتا. تو عربی تو سب سے خوبصورت زبان ہے, خوبصورت ترین زبان ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کر رہے ہیں, بس اللہ سے دعا ضرور کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. تو 3 اعرابی حالتیں آپ کے سامنے آئی ہیں, حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر. اب عربی زبان میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ صرف 2% اسماء ایسے ہیں جو ان تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں. یعنی ان کی جو بھی ایک شکل ہے وہ حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر میں دونوں آپ کے سامنے جو ہے وہ پروننسیشن پیش کر رہا ہوں, اردو کی بھی اور عربی کی بھی. میں کبھی رفع بول دیتا ہوں, کبھی نصب بول دیتا ہوں, تو کبھی رفع بول رہا ہوں, کبھی نصب بول رہا ہوں. تو یہ اس لیے کہ عربی میں یہ رفع ہے اور مزید ڈیٹیلز اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ابھی آ جاتی ہیں. اردو میں ہم انہیں عام طور پہ آسانی سے پروناؤنس کرنے کے لیے رفع بول دیتے ہیں, نصب بول دیتے ہیں, لیکن اصل پروننسیشن جو ہے ان الفاظ کی وہ رفع, نصب اور جر ہی ہیں. تو صرف 2% اسماء تینوں حالتوں میں ایک ہی رہیں گے, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جو اسم آپ کو ملے گا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اس کو حالت رفع میں رکھنا, حالت نصب میں رکھنا, حالت جر میں رکھنا. لیکن جو 98% الفاظ ہیں وہ چینج ہوں گے. اور ایگزامپل جو کل میں نے آپ کے سامنے 1-2 ایگزامپلز رکھی تھی, اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ان اسماء کی قسم تھی جو تینوں حالتوں میں 3 شکلیں بدل رہے ہیں. تو یہ جو 98% اسماء ہیں ان کی بھی ہم فردر ڈویژن کرنے لگے ہیں کہ ان میں سے تقریباً 85% اسماء, تقریباً 85% اسماء وہ ہیں جو 3 حالتوں میں 3 شکلیں ہی اختیار کریں گے. عربی زبان میں 85% اسماء تقریباً ایسے ہیں جو اعرابی حالتیں, جو 3 اعرابی حالتیں ہماری, اب میں حالت نہیں لکھ رہا, صرف رفع, نصب اور جر لکھ رہا ہوں. ان حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کریں گے, ان میں تبدیلی آئے گی. اور وہ تبدیلی آپ نے دیکھ لی تھی کہ کہاں پر آ رہی تھی, اسم کے آخری حصے میں آ رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کی ایگزامپل زید آپ کے سامنے ایگزامپل تھی. تو حالت رفع میں زید کو ہم کیسے شو کریں گے؟ پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم پہچان کر لیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آج سے آپ, بلکہ کل سے آپ نے, میں امید کرتا ہوں شروع کر دیا ہوگا کہ قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان پہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ واقعی اس اسم پر یہ 2 پیش آ رہے ہیں, اس اسم پر 2 زبر آ رہے ہیں اور 1 الف آ رہا ہے, اور اس اسم پر 2 زیریں آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آہستہ آہستہ, پہلے سے پہلے آپ نے کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا کہ یہ کیا چکر ہے, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ یہ چیزیں سیکھیں گے. تو ابھی آپ کو ایک پیپر دیا جا رہا ہے, اس پیپر کو آپ سامنے رکھیں گے اور آپ اس میں حصہ ڈالیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس ایک ایگزامپل بولیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر سب نے صحیح بول دی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پیج جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اسے آپ بلکہ سٹارٹ ہم کر لیتے ہیں. اس پیج کو انٹروڈیوس کرا دوں میں آپ کو کہ اس میں جو پیج ہم نے سب سے پہلے جو سائٹ ہم نے پڑھنی ہے وہ, اس میں پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس انسان کا. پہلے کالم میں اسم ہیڈنگ دی ہوئی ہے اور کچھ اسماء نیچے لکھے ہوئے, پھر آگے 3 کالمز بنے ہوئے ہیں, حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر. اب آپ نے ان اسماء کو ایک ایک کر کے ان کی تینوں حالتیں بولنی ہیں اور لکھنی ہیں. آپ نے لکھیں گے, آپ گھر جا کے بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن آج صرف بول دیں, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو لکھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک دفعہ جب آپ کے منہ سے, آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل جائیں گے تینوں حالتوں میں, تو اس وقت آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, لیکن اگر آپ نے تینوں حالتیں بنا لی تو یقین کیجیے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. جی بسم اللہ کرتے ہیں. پہلا لفظ ہے ہمارا انسان. جی حافظ صاحب. انسان, انسانن, انسانن. جی تو پہلا لفظ آپ کے سامنے آیا تھا انسان, اور آپ نے دیکھا کہ انسانن حالت رفع میں 2 پیش کے ساتھ,
انسانن حالت نصب میں 2 زبر اور 1 الف کے ساتھ. جی میں آپ کو آپ کی مدد کر دیتا ہوں اس حوالے سے. تو آپ نے بس جب لکھنا ہے تو اس وقت یہ غور کرنا ہے کہ کس حرف کو آپ نے اس الف کے ساتھ ملا کر لکھنا ہے اور کس حرف کو آپ نے اس الف سے الگ کر کے لکھنا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون کون سے حروف ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ الف ملا کر لکھا جاتا ہے اور کن کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا جاتا. تو میں سمبلس دے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر سارے میں الفاظ بورڈ پہ اس لیے لکھوں گا کہ ہم جلدی سے یہ جو ہے پیج اس کو پریکٹس کر لیں. حالت رفع میں جو آپ نے اسم کو لکھنا ہے وہ 2 پیش کے ساتھ، یعنی اس کے آخری حرف پر آپ کو، باقی حرکات آپ کو ڈلی ہوئی مل رہی ہیں، تو آخری حرف پر جو آپ حرکت ڈالیں گے وہ ڈبل پیش ڈالیں گے. ٹھیک. اس کے بعد حالت نصب میں آپ آخری حرف پر جو حرکت ڈالیں گے وہ ڈبل زبر ہوگی اور ساتھ 1 الف ہوگا. یہ ایک رول ہے اور اس رول کو ہم فالو کریں گے. اور جب بھی آپ کوئی رول، کوئی قاعدہ پڑھیں گے تو آپ ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہر قاعدے کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ضرور ہوتا ہے. ٹھیک. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایکسیپشنز کی بات بھی بعد میں ہوگی. تو حالت نصب میں آپ 2 زبر اور 1 الف کے ساتھ، اور حالت جر میں 2 زیر کے ساتھ جو ہے اسم کو لکھیں گے، یعنی آخری حرف پر آپ کی جو ہے وہ 2 زیر آئیں گی. تو 2 پیش، 2 زبر اور 1 الف، اور پھر 2 زیر. اگلا اسم ہے ہمارا رجل. معنی الحمدللہ اتنے مشکل الفاظ نہیں ہیں، زیادہ تر وہ الفاظ ہیں جو آپ کو آتے ہیں. اس میں جو کوئی مشکل لفظ ہوگا انشاءاللہ میں اس کا مفہوم یا معنی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. رجل کہتے ہیں آدمی کو. جی. رجلن، رجلن، رجلن. اچھا مجھے بتائیں کہ رجلن، رجلن اور رجلن، ان تینوں الفاظ کے معنی میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. انسانن، 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 تینوں کے معنی میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. انسانن کے معنی بھی انسان کے ہیں، انسانن کے معنی بھی انسان کے ہیں، اور انسانن کے معنی بھی انسان کے ہیں. یہی اعراب ہے. ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہم سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان ہیں اور مرد ہیں، اور اس وقت کس حیثیت سے بیٹھے ہیں؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھے ہیں. تو تیسرا لفظ ہے ہمارا طالب. جی. طالب، اسٹوڈنٹ. طالبن، طالبن، طالبن. جی. اور ہر طالب علم جو ہے اسٹوڈنٹ، وہ قلم کے بغیر اسٹوڈنٹ نہیں ہے. نشانی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس جو ہے وہ کم از کم پین ضرور ہونا چاہیے. جی میاں صاحب. قلمن، قلمن، قلمن. ماشاء اللہ. جی. کتابن، کتابن، کتابن. جی ندیم صاحب. بیتن، بیتن، بیتن. ان الفاظ کے معنی آپ کو پتہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی. بابن، بابن، بابن. جی. جدار، جدار کہتے ہیں دیوار کو. ٹھیک ہے. تو جی بولیں حالت رفع میں سے کیسے بولیں گے؟ جدارن اور جدارن. ہاں جی. جدارن، جدارن، جدارن. جی. مسجدن، مسجدن، مسجدن. ماشاء اللہ. جی. معلمن، معلمن، معلمن. جی. رسولن، رسولن، رسولن. جی حبیب صاحب. مسلمن، مسلمن، مسلمن. جی ماشاء اللہ. مؤمنن، مؤمنن، مؤمنن. جی. کافرن، کافرن، کافرن. جی. حالت رفع میں منافقن، منافقن، منافقن. فاسقن، فاسقن، فاسقن. جی. فاجرن، فاجرن، فاجرن. جی. صالحن، صالحن، صالحن. جی.
ماشاء اللہ. صادقن صادقن صادقن. جی سہلن سہلن ساہلن. جی ماشاء اللہ یہیں پر اس کو روکتے ہیں. ہمارے ماشاء اللہ کافی جو ہیں وہ الفاظ اس حوالے سے پورے ہو گئے. تو یہ اسماء جو ہیں اب ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ یہ جو اسماء آپ کے 85% اسماء ہیں جو 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کر رہے ہیں. ان اسماء کو گرامیٹیکلی کہتے کیا ہیں؟ ان کا ایک نام ہے ظاہر ہے. اب ہم ٹپیکل ٹرم کی طرف آئیں گے. یہ اسماء جو ہیں یہ عربی گرامر میں منصرف اسماء کہلاتے ہیں. منصرف اسماء. اس وقت ہم منصرف کے معنی کی طرف نہیں جا رہے کہ اس کے کیا معنی ہے. آپ آسانی کے لیے بس یہ کر سکتے ہیں کہ یہ فلیکسیبل ناؤنز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہو رہے ہیں. منصرف اسماء. اب جو آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ بات رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے منصرف نام آئے تو کیا بات آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ وہ اسماء جن کی تعداد تقریباً 85% ہے, یعنی اسماء کا بہت بڑا حصہ. ہم شاید اس پوری کلاس میں یہ جو ڈیوریشن ہے 4 ماہ کی, اس میں ہم 85% اسماء پورے نہیں پڑھ سکیں گے, لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بھی اسم آپ کے سامنے آئے گا اس کے بارے میں غالب گمان آپ کا یہ ہوگا کہ وہ منصرف اسم ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پہ اردو سے عربی بولنے کا جوش سوار ہوتا ہے تو ہم عام طور پہ وہ دیکھیں یہ 2 پیش ہی اس اسم کے آخر میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, کرسیون, ٹھیک ہے, دیوارن, یعنی یہ ہمارے دیکھیں وہ جوش چڑھتا ہے تو بالکل آج آپ کے سامنے وہ آ گیا. کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ 85% اسماء ایسے ہیں جن پر ایسے ہوتا ہے. اچھا 85% اسماء ہیں, ان کا نام منصرف اسماء ہے, اور حالت رفع میں انہیں کیسے شو کرتے ہیں؟ 2 پیش کے ساتھ. حالت نصب میں کیسے شو کرتے ہیں؟ 2 زبر اور 1 الف کے ساتھ. حالت جر میں کیسے شو کرتے ہیں؟ 2 زیر کے ساتھ. تو یہ منصرف اسماء جو ہیں یہ جب حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ 2 زبر کے بعد 1 الف ضرور لگایا جاتا ہے. 2 زبر کے بعد 1 الف ضرور لگایا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. اور میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جب بھی آپ کوئی قاعدہ پڑھیں گے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ضرور ہوگا. تو اس قاعدے کا ایکسیپشن کیا ہونا چاہیے کہ ایسے اسماء بھی آپ کے سامنے آئیں گے جنہیں جب آپ حالت نصب میں لکھیں گے تو صرف 2 زبر ہی لگائیں گے, الف نہیں لگائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب وہ کون سے اسماء ہیں 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. دیکھیں میں آپ کے سامنے لفظ لکھ رہا ہوں جنتن. اس کو میں حالت نصب میں لکھوں گا جنتن, الف نہیں لکھا, اور حالت جر میں جنتن. بولنے میں ویسے کا ویسے ہی ہے. تو ایک ایگزامپل سے میں آپ کے سامنے یہ ایکسیپشن بیان کر رہا ہوں کہ ایسے اسماء جن کے آخر میں گول تا آ جائے, ایسے اسماء جن کے آخر میں گول تا آ جائے ان کے ساتھ آپ حالت نصب میں 2 زبر کے بعد الف نہیں لگائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اور یہ اسماء بھی آپ کو میں نے اس پیپر پہ دیے ہوئے, اسے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ایک ایکسیپشن یہ ہو گیا. دوسرا ایکسیپشن دیتا ہوں, پھر نماز کا وقت جو ہے وہ ہونے والا ہے. اسم لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے سما. آسمان کو کہتے ہیں. حالت رفع میں سے سماءن, اور حالت نصب میں سماءن, لیکن میں نے الف نہیں ڈالا. اور حالت جر میں سماءن. تو یہ ایکسیپشن کیا بنے گا؟ یہ ایکسیپشن یہ بنے گا کہ وہ اسماء جو حمزہ پر ختم ہو اور حمزہ سے پہلے الف ہو, یہ 2 شرائط کے ساتھ. صرف حمزہ پہ ختم ہونا مقصد نہیں ہے, حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے اسم اور اس سے پہلے الف آ رہا ہے تو بھی حالت نصب میں 2 زبر کے بعد الف نہیں لگے گا. قرآن مجید کھول کے دیکھ لیں, ایسے اسماء آپ کو ملیں گے جو حمزہ پر ختم ہو رہے ہیں اور ان سے پہلے الف ہے, اور اگر وہ حالت نصب میں استعمال ہو رہے ہیں تو آپ کو اینڈ پہ الف لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو یہ 2 ایکسیپشنز ہیں. اس کی ایگزامپلز بھی آپ کے سامنے پیپر پہ موجود ہیں, آپ ان کو فل کریں. جب آپ یہ فل کر لیں گے تو منصرف اسماء کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہ مکمل ہو گیا. اب 85 کے بعد جو باقی 15% اسماء ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.